آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزراء اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلی تقریر عمران خان صاحب نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ جناب نواز شریف صاحب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ وزیر اعظم بن گئے، لیکن تمام جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر سارا الیکشن نہیں بھی کھولنا چاہتے تو 4 حلقے آپ کھول لیں اور اس سے پتہ چل جائے کہ واقعی جو الزامات ہیں ان میں سبسٹانس ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کی تقریر کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد کیا تھا؟ فری، فیئر اور ان اکارڈنس ود لا الیکشن کروانا۔ اور وہ تحریک جو تھی وہ منتج ہوئی ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر، جس کے سربراہ جسٹس ناصر الملک تھے۔ جسٹس ناصر الملک صاحب نے تمام جماعتوں کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ان کا جو کنکلوژن تھا وہ کیا تھا؟ ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ 100% موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازعات کی زد میں رہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے، اس کے اندر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور تمام جس طریقے سے جو ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ماتحت انتخابات کروانے کا جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کے پاس حق ہے، اور وہ افراد جو الیکشن کمیشن میں کام کرتے ہیں، ان تمام کا جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ ان کے کام کے اوپر حاوی ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا نٹ شیل تھا جو کہ جسٹس ناصر الملک صاحب جیسے ایک بڑے جج کی طرف سے وہ ریکمنڈیشن آئی۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، الحمدللہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، عمران خان وزیر اعظم بنے۔ جو چند اہم ترین ہمارے وعدے تھے منشور میں، ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم الیکشن سسٹم کو آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے کوئی اور حکومت اس ملک میں ایسی نہیں گزری، واحد عمران خان کی حکومت ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ ہم نے وہ تجاویز پہلے کمیٹی سطح کے اوپر ڈسکس ہوئیں، اس کے اوپر الیکشن میں پریزیڈنٹ صدر علوی صاحب نے بننے سے پہلے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا، اور اسی دوران ہم نے باقی پوری دنیا کے جو طریقہ کار ہیں ان کا جائزہ لیا۔ ایک عمیق، ایک گہری اور ایک بہت غور و خوض کے بعد ہم اپنی ریکمنڈیشنز کو ہم لے کے پارلیمان میں گئے اور ہم نے دعوت دی اپوزیشن کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں۔ اب معاملہ دیکھیے کیا ہے، کوئی بھی شخص پاکستان میں انتخابی نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ اپوزیشن سے سنیں، ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکوٹ میں ہوا، یا اس کے بعد کشمیر کی بات کر لیں، یا گلگت بلتستان کی بات کر لیں، یا ضمنی انتخابات کی بات کر لیں، جہاں جہاں اپوزیشن الیکشن ہارتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈسسیٹسفیکشن ہے، ہم غیر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر جو الیکٹورل پروسیس ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے۔ اس پروسیس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے
وہ عجیب و غریب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 218 میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے. اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے جوڈیشل کمیشن کے، جہاں پر جسٹس ناصر الملک صاحب نے جو ٹی او آرز کریٹ کیے تھے، ان میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دس واز اسینشلی، الیکشن کمیشن کے جو فنکشن ہے وہ کیا ہے، essentially to organize the elections and conduct the elections. Organize کرنا ہے، conduct کرنا ہے impartially, honestly, fairly, justly and in accordance with law. law آپ نہیں بنائیں گے، law بنانے کا اختیار exclusively پارلیمان کے پاس ہے، اور کوئی بھی ملک اپنی پارلیمان کے وقار کو مجروح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اصل جو ایک عوام کی آواز ہے وہ پارلیمنٹ سے آپ کو آ رہی ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس قسم کا نظام اپنانا ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کی یہ منطق کہ پارلیمنٹ انہیں یہ گائیڈ نہیں کر سکتی کہ انہوں نے الیکشن کیسے کرانا ہے. اور میں الیکشن کمیشن کا بھی آپ کو بتا دوں، سارا الیکشن کمیشن بھی نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن تو ایک ادارہ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں، مختلف اس میں حصے ہیں، اس کی اسٹیبلشمنٹ اپنی ہے، اس کی لوگ اپنے ہیں. لیکن الیکشن کمشنر جو ہیں، چونکہ ان کا تعلق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے، ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن الیکشن کمشنر ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو پارلیمنٹ کو مان کے چلنا ہوگا. کسی بھی شخصیت کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پارلیمنٹ کو انڈرمائن کریں اور کہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنا نظام بنائیں گے. آج بھی جو ہوا سینٹ میں جو کارروائی ہوئی، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ کی جو پریویلیج ہے، پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے، اس کو ٹھکرانے کے مترادف تھا. اور بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن چونکہ ذہنی بونوں پر مشتمل ہے، ایک ان کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی اپنے کیسز کے آگے کی سوچنے کی نہیں ہے. انہیں صرف ان کی جو تمام تر ہمارے اپوزیشن کی لیڈرشپ ہے، اس کا صرف ایک ہی ہنر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مقدموں میں تاریخ کیسے لینی ہے. اس کے علاوہ تو ان کی کوئی اور صلاحیت نہیں ہے. سو بدقسمتی سے وہ یہ سوچنے اور سمجھنے سے بھی آ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ اگر مضبوط ہوگی تو ملک کے عوام سے مضبوط ہوں گے اور ملک کی سیاست بہتر ہوگی. اور وہ یہ اختیارات جو ہیں، روز بات کرتے ہیں ووٹ کو عزت دو، لیکن جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیل کر سکیں تو وہ فوراً ڈیل کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر ریفارم کی بات ہو، اصلاحات کی بات ہو، فوری طور کے اوپر اپوزیشن اس کو چھوڑ کے ڈیل کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اور اب تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہی کچا چٹھا کھول دیا. ایک دوسرے کے جو کپڑے ہیں وہ چوک میں اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو خود ہی جو ہے وہ ننگا کر رہے ہیں. تو ہمیں اس کھیل میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فضل الرحمان بلاول صاحب کو کہہ رہے ہیں، بلاول صاحب ان کو کہہ رہے ہیں، اور دونوں مل کے نون لیگ کو کہہ رہے ہیں، اور پھر نون لیگ کے اندر جو لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، وہ اس کا موضوع آج نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی سوچ ہے اور چھوٹے مقاصد ہیں، اس لیے ان لوگوں سے کوئی بھلائی کی توقع جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن کو کسی ٹیکنالوجی کے اوپر اعتراض ہے یا کسی کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، تو وہ میڈیا کھیلنا بند کریں. اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں اور دیکھیں، اپنی ورتھ آزمائیں کہ ان کا کون وہ وہاں پہ الیکشن کہاں سے لڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کے اپنا کردار ادا کریں. یہ ان کا ایک آئینی حق ہے. لیکن اس وقت جو یوں لگ رہا ہے کہ الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ایک ماؤتھ پیس بن گئے ہیں اپوزیشن کا، جو ظاہر ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے، اس وقت پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی عددی اکثریت رکھنے کے اعتبار سے،
اور وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور سب سے بڑا ہمارا ووٹ بینک ہے. اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے. لہٰذا میری یہ ان سے گزارش ہے کہ اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کریں. آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں. آپ اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اعتراضات کیے. اب وہ کیا اعتراض تھے؟ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں مچھلی جو ہے وہ درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے نا کسی دن, تو وہ تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر درخت پہ چڑھ گئی تو کیا ہوگا. تو اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشنز جس طرح کے انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے اور پھر ایک سیاست کی آبجیکشنز, تو اگر آپ لگاتے تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے لگا دیتے. یہ ہمارے دونوں معزز منسٹر صاحبان جو ہیں یہ کمیٹی میں, آپ کمیٹی میں چلے جاتے, وہاں پہ کرتے. آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا, اور آج بھی اس کا جو ہے وہ رسپانس آیا. اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے کہ جو ریفارمز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے, اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا اور آگے کیسے ہوگا وہ اعظم سواتی صاحب ایکسپلین کریں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فواد صاحب, اعظم سواتی صاحب اور جینٹلمین. آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرس, اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسمبلی کے اندر پیش کیے, قومی اسمبلی میں, اور وہ بل 3 مہینے پہلے یعنی 8 ماہ گزرنے کے بعد تقریباً ان کو قومی اسمبلی نے پاس کیا. اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی رپیٹ کوئی سامنے نہیں آئی کہ ریفارم کس طرح سے ہونی چاہیے. نہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر آئی, نہ ای وی ایم کے اوپر آئی, نہ آئی ووٹنگ کے اوپر آئی. اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس 2 مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی, لیکن اپوزیشن کمیٹی کھیلتی رہی. 2 مہینے گزر گئے, لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگ گئے قوم کے, اس کے بیٹھنے پہ, آنے جانے پہ, جو دیہڑی داری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی, محنتانہ ملتا ہے اس سارے کو, اور پھر جو اے سی چلتے ہیں لگائیں آپ ذرا خرچہ. اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اگر کوئی بل جاتا ہے ٹرانسمٹ ہو کے نیشنل اسمبلی سے ٹورڈز دی سینٹ آف پاکستان تو اس کو پاس ہونا ہوتا ہے. آج جب چند گھنٹے 90 دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لگ گئی. کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے 5 دن سے حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے, ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے. 37 پوائنٹس میں سے میں 2.5 گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی, اس میں سے مجھے 5 پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے. مثال کے طور پہ 3 سوال میں یہاں رکھتا ہوں. وہ اٹھ کے چلے گئے, اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو, اس کے لیے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے. دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے. گفتگو نرم بھی ہوتی ہے, گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی, اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا. 1 گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں, انہوں نے انکار کیا.
آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے. آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر، فارن منسٹر، دوسرے منسٹر جاتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا. مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے، لیکن ایک بات کلیئر تھی کہ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے. اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے 3 باتوں کا. پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں، سٹیٹس کو کے بندے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں. آج انہوں نے ثابت کیا ہے دونوں پارٹیوں نے مل کے، حالانکہ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی، جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے. آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس، ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے، اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گیلانی کو، اور وہ الیکشن بھی ان کے لیے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا. صرف کس کے لیے؟ صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ، فہم، عقل، تجربے، علم، ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے. اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا. اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا. میں پرائم منسٹر کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے، اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا. اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے. ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں. آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی. 6 ووٹ ایک طرف تھے، 7 ووٹ ہمارے تھے. اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب 6 ووٹ برابر ہو جائیں گے، خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے، تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں. اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین ووٹ ڈالے. اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمین کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی. اس کا دوسرا پہلو. اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم 13 تاریخ کو سوموار کے دن صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں، جس میں الحمدللہ 4تھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ. اور اس کے 1 دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور وہاں سے اس بل کو، جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا، اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے. 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے. پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور دوسری طرف وہ سارے ہیں سٹیٹس کو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 آرڈرز نہیں، 3 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے. 2014 کا آرڈر ہے، 2015 کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے، 2018 کا فل بینچ کا آرڈر ہے. حکومت سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق اس قانون سازی کو جلد از جلد مکمل کرے گی، اور اس کا راستہ کسی طریقے سے بھی نہیں روکا جا سکتا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے پہلی دفعہ نیب کے قانون کو ہاتھ لگایا تھا، آرڈیننس بنایا تھا، آرڈیننس مر گیا. انہوں نے کہا این آر او ہمیں چاہیے، ہمیں قانون سازی نہیں چاہیے. ہم کہتے ہیں لا ریفارم کے لیے آؤ، کہتے ہیں این آر او پہلے دے پھر ہم آئیں گے. این آر او نہیں ملے گا. اعظم سوادی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ایک لیڈر عمران خان کی صورت کے اندر 2023 کا الیکشن نہیں سوچ رہا. وہ اس ملک میں ایک ایسا جمہوری نظام کے لیے اور اس کے لیے ایک ایسا نظام، اس کو تقویت دینے کے لیے انتخابی اصلاحات چاہتا ہے عملی طور پر.
کہ جس کے ذریعے ہمیشہ سے غیر متنازع الیکشن پاکستان کے اندر پاکستان کی جمہوریت کا اساس ہو، شفاف الیکشن اس کی روح ہو. اور اس کے لیے جو ٹاسک، جب میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، ہمارے 6 ممبران کو، کابینہ کے ممبران کو باقاعدہ طور پر یہ ٹاسک سونپا گیا. اور ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے جس بات کا ذکر کیا کہ اکتوبر کے اندر لاسٹ ایئر ہم نے 49 امینڈمنٹ باقاعدہ طور پہ پیش کی. اور سٹیک ہولڈر کون تھے؟ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو تھا وہ الیکشن کمیشن تھا. اس کی رضامندی کے مطابق ہم نے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر وہ امینڈمنٹ ہم نے پیش کی. اور اس کے بعد میں داد دیتا ہوں پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ پچھلے 2.25 سال سے برابر ہر جمعرات کو یا ہر دوسری جمعرات کو ایوان صدر کے اندر میٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں، جس میں بیرون ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر، جس میں اس ملک کے ٹیکنالوجی کے ماہر اور باقاعدہ الیکشن کمیشن وہاں شامل ہوتا ہے. جو پروٹوکول آپ کو ای وی ایم کی مشین سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے آپ کو بتائی، وہ ان کی اسپیسیفکیشن الیکشن کمیشن کی دی ہوئی اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے، لیکن مشین وہ نہیں. مشین جو جس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جس مشین کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جہاں سے بنانا چاہتے ہیں، یہ ثوابدید مکمل طور پر الیکشن کمیشن کا ہے، ہمارا نہیں، حکومت کا نہیں. لیکن 2014 کے اندر آپ کو عدالت عظمیٰ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے الیکشن پہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. یہ رپورٹ جو ہے، جس کا ذکر فواد چودھری صاحب نے بھی کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، یہ وہ رپورٹ ہے جسٹس ناصر ملک نے جو کمیشن کے ہیڈ تھے 2015 کے اندر. اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت الیکشن کمیشن کا منہ بند ہونا چاہیے. آج 6 سال گزر چکے، 6 سال اس کے بعد اب جس لیڈر نے یہ کوشش کر رہا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ایک منصفانہ اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانے کے لیے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ ریلوے میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، ان ایفیشنسی کو ختم کرنے کے لیے، مس مینجمنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ہر ٹیئر کے اوپر جو ہے میں ٹیکنالوجی جو ہے انشاءاللہ تعالی لے کے آ رہا ہوں. کافی کام ہو چکا ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کبھی بھی نہیں ہوں گی اگر آپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نہیں کریں گے. یہاں ٹیکنالوجی کے ماہر اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر آیا. اور اگر آپ اس ایف آئی آر کو جو الیکشن کمیشن نے دی ہے ہماری حکومت کے خلاف، جو اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ ریگنگ کا یہ کاروبار جو کر رہے تھے اور ان کے نیچے جو لوگ کر رہے تھے وہ تو بند ہو جائے گا اگر الگ ای وی ایم اگر آ گئی. اور پھر پاکستانی جو بیرون ملک لیتے ہیں، ہماری معیشت و معاشرت کا حصہ، ریڑھ کی ہڈی ہے، ان کے ساتھ اتنی بڑی بے انصافی. پھر 2015 کے اندر یہ دیکھیں یہ رپورٹ کیا ہے. اور اس کے بعد کانسٹنٹلی ہم یہ کہہ رہے ہیں وسائل ہم آپ کو دیں گے، لیکن خدا را وہ طریقہ کار اختیار کریں، وہ ٹیکنالوجی لے کے آئیں. یہ آپ کا ثوابدید ہے. نادرا کو باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے. اور اس معاشی پریکاریس کنڈیشن کے اندر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ جتنے پیسے آپ کو چاہیے، لیکن ایک سنگ میل جو ہے ہم الیکشن کمیشن کے ذریعے اس ملک میں انتخابی اصلاحات لانا چاہتے ہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ وہ بحیثیت فریق کے ہمارے مقابل آ چکے ہیں. فریق کے کیا اپوزیشن نے آج تک جو گل کھلائے ہیں اس ملک کے اندر، جو کرپشن کی ہے، جو ناانصافی کے سندھ کی جا کے حالت کو دیکھیں، ظلم اور بربریت جو ہے جس طرح ہر محلے ہر کوچے کی زینت بنی ہوئی ہے. یہ جمہوریت ہے اور جمہوریت کے نام پر اگر یہ دبا ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں
کیا یہ فائنانشل وائبلٹی اس کی نہیں ہے؟ ارے بھائی تم کوئی بزنس کر رہے ہو، غریب کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے آپ کو ملے گا کہ تاکہ آپ شفاف الیکشن کی طرح کوئی ٹیکنالوجی لے کے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، جو اسپیسیفکیشن بنا تھی ہم نے آپ کو بنا کے دے دی۔ یہ وہ حالات ہیں جس کے تحت آج میں دعوے سے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ مل کر ایک فریق کی حیثیت سے